کرپٹو کی دنیا میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہتی ہے کہ وہ ویزا سے بھی تیز ٹرانزیکشنز کر سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ وعدہ واقعی پورا ہو سکتا ہے؟ آئیے آج بات کرتے ہیں سولانا کی، ایک ایسا بلاک چین جو رفتار اور کارکردگی کے بالکل نئے معیار قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں، بٹ کوائن اور ایتھیریم جیسے جو شروع کے بلاک چینز تھے نا، ان کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار تھی جسے کہتے ہیں اسکیلیبلٹی کا مسئلہ۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ انہیں ایک ہی وقت میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹرانزیکشنز بہت سست ہو جاتی ہیں اور فیس وہ تو بس آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ یہاں آپ کو دو بالکل الگ تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف ہیں پرانے بلاک چینز جو سمجھے ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں ہر ٹرانزیکشن ایک جد و جہد ہے، اور دوسری طرف ہے سولانا کی کھلی شارہ، جہاں رفتار کی کوئی حد ہی نہیں۔ یہی وہ انقلاب ہے جس کا وعدہ سولانا کرتا ہے۔ اور بس اسی چیلنج کا جواب دینے کے لیے میدان میں آیا سولانا، ایک ایسا پروجیکٹ جس کا ایک ہی مقصد تھا بلاک چین کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا۔ دیکھیں، سولانا کا اصل مقصد ہے ڈی سینٹرلائزڈ ایپس یا ڈیپس کی دنیا کو طاقت دینا۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ڈیولپرز کو گیمز سے لے کر فائنینشل سروسز تک ہر طرح کی ایپس بنانے کی آزادی دیتا ہے، اور وہ بھی لاکھوں صارفین کے لیے، بغیر کسی سستی یا رکاوٹ کے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سولانا یہ سب کرتا کیسے ہے؟ اس کے اس زبردست کارکردگی کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ چلیں اب اس کے خفیہ جزو پر بات کرتے ہیں۔ اور وہ خفیہ جزو ہے پروف آف ہسٹری، یعنی POH۔ یہ ٹرانزیکشنز کو ترتیب دینے کا ایک بالکل نیا اور انقلابی طریقہ ہے۔ اسے آپ ایک طرح کی کرپٹوگرافک گھڑی سمجھ سکتے ہیں جو بلاک چین پر ہونے والے ہر ایونٹ کا ایک ایسا ریکارڈ بناتی ہے جس کی تصدیق ہو سکے، اور یہ سب ان کی حتمی منظوری سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے پروف آف ہسٹری ہر ٹرانزیکشن پر ایک ٹائم سٹیمپ لگا دیتا ہے، جس سے ایک ایسی ترتیب بن جاتی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اس ترتیب کی وجہ سے نیٹ ورک بجلی کی رفتار سے ٹرانزیکشنز کو پروسیس کرتا ہے، اور پھر آخر میں پروف آف سٹیک ان سب پر نظر رکھتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ سب کچھ محفوظ اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہی دو ٹیکنالوجیز کا ملاپ سولانا کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔ ہر بڑی ٹیکنالوجی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جس میں کامیابیاں بھی ہوتی ہیں اور مشکلات بھی۔ آئیے اب سولانا کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے آغاز سے لے کر مارکیٹ میں اس کے زبردست اتار چڑھاؤ تک۔ اس انقلابی آئیڈیا کے پیچھے کوالکام کے دو بہت ہی ذہین سابق انجینئرز تھے، اناتولی یاکوونکو اور گریگ فٹزجیرلڈ۔ ان کا خواب ایک ایسا بلاک چین بنانا تھا جو موجودہ تمام رکاوٹوں کو توڑ دے اور ایک حقیقی عالمی کمپیوٹر کی طرح کام کرے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 2017 میں یہ صرف ایک آئیڈیا تھا۔ 2018 میں اس کی ایک سیڈ سیل ہوئی، جہاں ایک SOL ٹوکن صرف 4 سینٹ میں مل رہا تھا۔ پھر 2020 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور 2021 میں تو کمال ہی ہو گیا جب اس کی قیمت $216 کی ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس نمبر کو دیکھیں، 3400 گنا۔ مطلب جن لوگوں نے 2018 کی سیڈ سیل میں سرمایہ کاری کی تھی، انہوں نے سولانا کی بلند ترین قیمت پر تقریباً 5400 گنا منافع کمایا۔ یہ کرپٹو سپیس میں ہونے والی دھماکہ خیز ترقی کی ایک حیران کن مثال ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے ٹوکنز کی تقسیم کو دیکھتے ہیں۔ یہ چارٹ دکھاتا ہے کہ شروع میں SOL ٹوکن کس کو کتنے ملے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا حصہ ابتدائی سرمایہ کاروں اور ٹیم کو دیا گیا تھا۔ اس فیصلے سے سولانا کو ترقی کے لیے فنڈز تو مل گئے، لیکن اس پر یہ تنقید بھی ہوئی کہ اس سے طاقت کچھ ہی لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ تو آخر میں بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ اب ہم سولانا کی زبردست صلاحیتوں اور اسے درپیش بڑے چیلنجز دونوں کا ایک متوازن جائزہ لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سولانا کی رفتار اور کارکردگی نے اسے کرپٹو کی دنیا میں ایک سپر سٹار بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ ایتھیریم کا حقیقی مقابلہ کر سکتا ہے، جو اس کی صلاحیتوں کا بہت بڑا اعتراف ہے۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود سولانا کے راستے میں بڑی رکاوٹیں بھی ہیں۔ اس کا نیٹ ورک بار بار بندش کا شکار رہا ہے، اور اس کے ایکو سسٹم پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اس کے ٹوکن کی تقسیم وینچر کیپٹل سرمایہ کاروں کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔
اور یہ ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم سوال پر لاتا ہے، کیا سولانا اپنی ان بندشوں پر قابو پا کر واقعی کرپٹو کی ویزا بن سکتا ہے؟ اس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ یہ اپنی ٹیکنالوجی کو کتنا مستحکم بناتا ہے اور اپنی کمیونٹی کا اعتماد کیسے برقرار رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں صرف وقت ہی دے گا۔